جن کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ جو بیماری ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی، یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کے والدین کی، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں. والد کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچے کو جب بھی کہیں لے کر جائیں تو اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ کہیں کھیلتا بھی ہے تو اس پہ نگرانی رکھیں کہ وہ بڑوں میں نہ کھیلے. اور رات میں یہ نگرانی ضروری ہے کہ بچے کو اپنے کزن کے ساتھ ہرگز 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 نہ سونے دیا جائے ایک ہی بستر پہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کزن خراب ہوتے ہیں. اگر 10 میں کوئی ایک بھی خراب نکلا تو اس ایک کے شر سے بچنے کے لیے 9 سے مزید احتیاط کی جاتی ہے. مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے نا بھئی یہ کزن ہے اس کے ساتھ بستر پہ نہ سو، تو لوگ کہتے ہیں تو بہت نیک ہے. کل تو میں نے بتایا تھا کہ نیک اور برے کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اگر مان لو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے تو بھائی پھر تم کل جس سے احتیاط کرو گے وہ کہے گا میں برا ہوں اور وہ اچھا ہے، مجھ سے احتیاط ہوتی ہے اور اس سے نہیں ہوتی، تو اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ اس لیے شریعت کا اصول کیا ہے کہ سب سے احتیاط برتی جائے. بچے کو کبھی بھی بستر پہ سونے نہ دیا جائے اپنے کزن کے ساتھ. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کے بعد سے احتیاط ضروری ہے. چاہے وہ کزن کتنے ہی نیک ہوں، کتنے ہی اچھے ہوں، بھئی ایک اصول ہے، ختم، بستر الگ. اسی طرح بچہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ تو سو سکتا ہے مگر بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا. 7 سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوئے، ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی، باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے، یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو، اس میں آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ کا ہو، دقیانوس کا ہو، جو مرضی کہہ دو، میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں. عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، ہم سے سوال نہیں ہوگا. بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ ہندو نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں. مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی، نہیں بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو، وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج کل. بار بار کہتا ہوں یہ کیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے، بیٹی 9 سال، تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے. بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے. پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے، بیٹی سر پہ پیار کرے، گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے. 9 سال کی بچی احتیاط کرے اس سے، یہ احتیاط کی عمر ہے. اور جب بالغ ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نخواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی، اور اس کی کچھ تفصیل ہے، یہ خود سے فیصلہ نہ کریں، مفتی سے کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں. تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا. ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، نہ 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 نہ. سوتیلی بیٹی جو ہے نا، قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے. قرآن کی اس آیت سے فقہاء نے، امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے، اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا. نہ حلال، اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے، حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا.
کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی, قرآن نے منع کر دیا. کسی عورت سے اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا, اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے, اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نخواستہ بہو کے سسر کے ساس کے ساتھ, داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول, کس میں؟ داماد میں اور ساس میں, تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دے دیں, کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں. بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں, اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید, وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے, کسی مفتی کے سامنے پوری, اس میں کچھ شرطیں ہیں. تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط, بولو بھائی, ضروری ہے. کن رشتوں سے احتیاط ضروری؟ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری, بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری, ساس سے احتیاط ضروری, داماد سے احتیاط ضروری. یہ وہ رشتے ہیں. سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری. کسی عورت سے آپ نے شادی کی, اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے, لیکن اگر اس سوتیلی بیٹی سے سیکچول ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی, اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ایسے واقعات آتے ہیں. کسی خاتون سے نکاح کیا, اس کی بیٹی بھی ہے, اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں, بیٹی سے پاؤں دبوا رہے ہیں. کیا بے شرمی ہے بھائی. جوان بیٹی سے جو ہے نا وہ پاؤں دبوا رہے ہیں, سر کی مالش کروا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں, فون آتے ہیں کہ جی جوان بیٹی تھی, اس سے ایسے میں کر رہا تھا تو مجھے شہوت پیدا ہو گئی, میں کیا کروں. کیا کریں بھائی, آپ کی بیوی حرام ہو گئی, اور کیا کروں. حضرت یہ کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. شریعت کے علم, مسئلے کا علم نہ ہونا, اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی. آپ گئے پاکستان آئے, آپ کو نہیں پتا کہ لال بتی پہ گاڑی روکنی ہے اور ہری پہ چلانی ہے, آپ کو پتہ نہیں تھا. لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے آگے چلے گئے, پولیس والے نے روکا تو آپ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پہ روکتے ہیں. چھوڑ دے گا آپ کو وہ؟ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ ہی کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. تو یہ خوب سمجھ لیں, ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے. اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے. بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے. جب بھی اس پہ نگاہ ڈالے, کیسی نگاہ ڈالے گی؟ بیٹی جیسے. اور اس کو ہاتھ نہ لگائے. پیار کرنا ہے بہو کو, سر پہ ہاتھ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا, کیا کریں. بہو کو پیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس, بیٹیوں کی طرح بس سر پہ ہاتھ رکھا بس. کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں. خواتین بتاتی ہیں, سسر صاحب آ رہے ہیں, وہ خواتین کہیں خاتون آئی ہیں بہو امریکہ سے, سسر صاحب ایئرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے اور گلے مل رہے ہیں اس سے. بہو کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں, اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے یہ سسر صاحب کیسے ہیں. لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی. وہ بولے گی تو سسر کیا کہیں گے کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی, مجھے باپ مجھ پہ شک کرتی ہے. کیوں بھائی؟ تو سسر کو مسئلہ سمجھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ غلط ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بیٹیوں ہی کی طرح گلے مل رہا ہو, اور ہر ایک کی سوچ غلط نہیں ہوتی, کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اصول ہیں بھائی. 100 آدمیوں میں سے ایک اگر غلط ہوگا تو اس ایک غلط کے شر سے بچانے کے لیے مزید 99 کو بھی منع کیا جائے گا. الحمدللہ ہمارے گھروں میں خیر غالب ہے. سسر بہو کو بیٹیاں کی طرح سمجھتے ہیں, بہویں سسر کو باپ کی طرح سمجھتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا عنصر کم ہے, خیر اس معاملے میں الحمدللہ غالب ہے, مگر یہ غالب ہی رہے تو اچھا ہے. اگر یہ بے احتیاطیاں ہوئیں تو خیر کم ہو جائے گی اور شر غالب آ جائے. تو اچھے اور خاندانی لوگوں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بہویں اپنے سسر کے سامنے ذرا لپٹ کے بیٹھتی ہیں, چادر وادر سر پہ لے کے بیٹھتی ہیں. ایک تقدس ہوتا ہے, ایک رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھو, بہو کے لیے, سسر کے لیے یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ بہو کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے. سسر صاحب کیا کرتے ہیں, شادی ہوئی ہے,
दरवाजा खोल के बहू के कमरे में घुस गए। वो बेचारी किस हाल में बैठी हुई है, किस हाल में लेटी हुई, उसको गुस्सा आता है तो कहते हैं मैं बाप हूं, मैं भी परमिशन लेके आऊं। तो हया भी कोई चीज होती है। तो जवान बेटी के कमरे में बाप को इस तरह नहीं घुसना चाहिए। बेटी का भी बाप से कोई हया तो होती है ना। तो इसलिए इन चीजों में एहतियात बरतो। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, किसी पे शक नहीं कर रहे, ये सारे केसेस हो रहे हैं। एक साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने मेरी बीवी के लिए चूड़ियां लाते हैं, तो मेरी बीवी का हाथ पकड़ के उसके हाथ में चूड़ियां डाल रहे हैं। वो साहब कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे अब्बा मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसको गैरत आ रही है बेटे को, यार ये अब्बा क्या कर रहे हैं। कह रहे लेकिन अब्बा को बोलो तो अब्बा क्या कहेंगे, मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझ पे शक करते हो, मैं कोई बुरा आदमी हूं, मैं कोई ऐसा हूं। तो भाई शक्वत की बात नहीं है। अब्बा को बता दो अब्बा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है क्योंकि इससे शर फैल सकता है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम जो साबिक थे, बड़े परहेजगार आलिम थे, उनका ये फतवा था कि अगर सास जवान हो और दामाद भी जवान हो तो सास को चाहिए कि दामाद से पर्दा करे, बेहतर है, वाजिब तो नहीं है लेकिन बेहतर है। इसी तरह अगर ससुर बिल्कुल जवान हो और बहू भी बिल्कुल जवान हो तो बहू को चाहिए कि वो ससुर से इस जमाने में पर्दा करे। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि पर्दा करे, हम तो आसानी दे रहे हैं। पर्दा नहीं भी करती तो कम से कम एहतियात लाजमी करे। ये तो वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने हराम कर दिए। और देवर क्या है, वो तो मौत है भाई, हदीस में आता है। ठीक है उससे रिश्ते हराम नहीं होते, देवर से खुदा न ख्वास्ता कोई सेक्सुअल रिलेशन हो गया तो निकाह पे फर्क नहीं पड़ता, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर से इतनी एहतियात का हुक्म दिया, फरमाया अलहम्वु मौत, देवर क्या है, मौत जैसे। सब कुछ होता है घरों में अल्लाह के बंदो, इतना घुन्ना बनने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतो। जवान भाभी क्यों देवर के सामने आ रही है, क्यों फ्री हो रही है। ठीक है आपके घर में नहीं होता, आपके यहाँ अच्छा माहौल है, लेकिन ये माहौल अच्छा जब ही रहेगा जब एहतियात रहेगी, वरना आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, खराब हो जाएगा माहौल। तो ये एक बात थी जो मैंने बतानी थी आप लोगों को कि इसमें एहतियात जरूरी है। तो उसमें घरों में एहतियात क्या कर रही है, लड़के को कजन के साथ, फीमेल कजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं मेल कजन की बात कर रहा हूं, मेल कजन के साथ एक बिस्तर पे सोने मत दो, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी कजनें जब आती हैं तो कजनों से हाथ मिलाने बोल लो ना, यार क्या हो रहा है भाई, जुमला मुकम्मल किया करें, कजन से हाथ मिलाने मत दें। अगर बचपन से कंट्रोल किया तो कंट्रोल में आएगा। ब्रॉड माइंडेड बनाने की कोशिश की तो खुदा की कसम बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बन जाएगा। इस जमाने में थोड़ा नहीं है कोई भी, इस जमाने में कोई भी चीज थोड़ी नहीं है। जो ब्रॉड माइंडेड है ना बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है। फिर आप सारी जिंदगी बोलोगे मौलवी साहब को दम वजीफा बता दो। मुझे लोग कहते हैं वजीफा बता दें बच्चा ठीक हो जाए, तो तुम वजीफों से बच्चे ठीक नहीं होते। वजीफों से बच्चे ठीक होते ना तो फिर तो दुनिया में कोई शर फैलता ही नहीं। बच्चे ठीक होते हैं तरबियत से, हर चीज आमिलों पे डाली हुई है, वजीफे वो भी, वजीफे भी वो आमिल बताएगा, उससे अपने बच्चे नहीं समझ रहे, तुम्हारे बच्चे कहां से वजीफे। जो आमिल तुम्हें बताया ना ये वजीफा पढ़ लो तो बच्चा ठीक हो जाएगा, उससे बोलो तुम्हारे ठीक हो गए, तुम्हारे ठीक हो गए क्या। तरबियत करो अल्लाह के बंदो। ये जो चीजें बता रहा हूं मैं, फिर भी बिगड़ता है तो आपसे सवाल नहीं होगा। हम असबाब के मुकल्लफ हैं और फिर उनके लिए रात को उठ के दुआ मांगो, औलाद के लिए दुआएं पैगंबरों ने सिखाई है वो मांगो उनके लिए।